ہونے لگے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان دھیرے دھیرے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوبارہ خواہش، دعا اور گزارش پر اللہ رب العزت نے بیت المقدس سے پھیر کر کے قبلہ جب بیت اللہ کی طرف کیا ہے تو وہ یہی مبارک مہینہ تھا، شعبان کا۔ اور یہ بات بھی پچھلے ہفتے عرض کی گئی تھی کہ اسی مبارک مہینے میں ایک شب اور ایک رات پائی جاتی ہے جسے شب براءت کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ المبارکہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے شب براءت کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خطبے کے اندر میں نے قرآن عظیم کی جو آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس قرآن عظیم کو بابرکت رات میں نازل کیا، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ اور ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اگر وہ غلطی کریں گے، گناہ کریں گے، خلاف شرع کام کریں گے تو ان کو عذاب سے، خداوند قدوس کی گرفت سے اور پکڑ سے ڈرانے والے ہیں۔ وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اور اس رات کے اندر بہت سارے حکمت والے امور یہ تقسیم کیے جاتے ہیں اور بانٹے جاتے ہیں۔ تو لیلۃ المبارکہ کا جو لفظ اس آیت کے اندر ہے، اگرچہ جمہور مفسرین کے بقول لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، لیکن بعض مفسرین جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ لیلہ مبارکہ سے شب براءت کی رات شعبان کی 15ویں شب بھی لیتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ قرآن عظیم کو اس میں نازل کیا گیا، تو نزول قرآن تو شب قدر میں ہوا ہے، شب براءت میں نہیں ہوا۔ تو علماء تطبیق دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نزول قرآن کے 3 مراتب اور 3 درجے، ایک ہے نزول قرآن کا فیصلہ، دوسرا ہے نزول قرآن کی ابتدا اور تیسرا ہے نزول قرآن کی تکمیل۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں، بعض علماء، کہ شب براءت میں قرآن عظیم کے نازل ہونے کا فیصلہ کیا گیا اور شب قدر میں قرآن عظیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور پھر 23 سال کی مدت میں قرآن عظیم کو تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا اور نازل کیا۔ تو گویا اس 15ویں شب کے اندر قرآن عظیم کے نزول کا فیصلہ ہوا۔ اور اسی آیت میں آگے اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کہ اس رات کے اندر بہت سارے حکمت والے امور تقسیم کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 15ویں شب ہے جسے ہم شب براءت کے نام سے یاد کرتے اور جانتے ہیں، اس شب میں 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے اور دوسرا اس شب میں اللہ رب العزت کا فضل نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ اور دوسرا اللہ رب العزت کا فضل۔ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات کے اندر کیا چیز ہے، اس رات کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ آگے حدیث میں تشریح ہے هذه اللیلہ کی، یعنی لیلۃ النصف من شعبان۔ مشکات کے اندر روایت موجود ہے بیہقی کے حوالے سے کہ شعبان کی اس 15ویں شب کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ هل تدری، کیا تم جانتی ہو؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے وما فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول مجھے تو نہیں معلوم، آپ ارشاد فرما دیں کہ اس رات کی کیا عظمت ہے، اس رات کی کیا اہمیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عائشہ فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ،
کہ عائشہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام تر انسانوں کے نام درج کیے جاتے ہیں۔ اس سال دنیا میں کتنے انسان پیدا ہوں گے اور کون کون پیدا ہوگا اور کہاں کہاں پیدا ہوگا۔ ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ، یعنی اس سال پیدا ہونے والوں کا لسٹ اور ان کی فہرست جاری ہوتی ہے کہ اس سال کون کون پیدا ہو۔ اللہ کیا تو پہلے سے ہی پوری دنیا کا فیصلہ طے شدہ ہے اور لوح محفوظ کے اندر مذکور ہے، لیکن ہر سال کا بجٹ الگ الگ پاس کیا جاتا ہے۔ اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ اس شب کے اندر طے کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، اور وہ لسٹ اور وہ فہرست فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، کہ عائشہ اس شب میں اور اس رات میں اس سال کتنے انسان مرنے والے ہیں ان سب کی فہرست بھی تیار کی جاتی ہے اور فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ کون کون مرنے والا ہے، کس کس کی روح اس سال قبض ہونے والی ہے، کون کون دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے، اور سب کی فہرست بھی اسی رات میں تیار کی جاتی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اس شب میں امت کے سال بھر کے اعمال وہ اللہ رب العزت کے یہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور سال بھر انسانوں کو کیا رزق ملے گا، کتنا کمائیں گے، کتنی ان کی سیلری ہوگی، کتنی آمد اور انکم ہوگی، اس کا فیصلہ بھی اسی شب میں اور اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں بہت سارے حکمت والے امور کی تقسیم کاری ہوتی ہے۔ تو یہ تمام فیصلے کون پیدا ہوگا، کون کرے گا، اعمال کس کس کے اٹھائے جائیں گے، اور کن کو کتنا رزق اور کتنا پیسہ اور کتنی روزی اس سال دی جائے گی، یہ تمام تر امور اور یہ تمام تر فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے اسی شب میں نازل کیا جاتا ہے، اسی شب میں نازل کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہوا فیصلہ۔ فضل کی رات کیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کے 15ویں شب ہو، نصف شعبان کی رات ہو، فقوموا لیلها وصوموا نہارها، تو اس کے رات میں قیام کرو، اس رات میں عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھو، دعا میں، ذکر میں، اوراد میں، تلاوت میں، نوافل میں اپنے آپ کو لگاؤ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ وصوموا نہارها، اور اس کے دن میں، اس کے یوم میں، اس کے اگلے دن روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ رات میں کیوں قیام کرو، رات میں کیوں نوافل پڑھو، رات میں کیوں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر رو اور گڑ گڑاؤ اور آنکھوں سے آنسو بہاؤ؟ فرمایا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، کہ اللہ رب العزت اس شب میں غروب شمس سے ہی، آفتاب کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی جانب اپنی رحمت خاصہ کو متوجہ کرتے ہیں، اپنے شایان شان اللہ رب العزت نزول فرماتے ہیں۔ فیقول، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ ندا لگتی ہے، یہ آواز لگتی ہے اور یہ صدا بلند کی جاتی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، کیا کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، فاغفر له، کہ میں اس کی مغفرت کروں، کہ میں اسے معاف کر دوں۔ الا مسترزق، کیا کوئی ہے مجھ سے رزق کا طلبگار، مجھ سے روزی مانگنے والا، اپنے رزق کے اندر اضافہ اور ازدیاد کی درخواست اور گزارش کرنے والا، فارزقه، تاکہ میں اس کے رزق میں اضافہ کروں، میں اسے روزی عطا کروں، میں اس کے انکم میں، اس کی آمد میں جو ترقی دوں اور اضافہ کروں۔ الا من مبتلا، کیا کوئی ہے مصیبت کے اندر مبتلا شخص، کیا کوئی ہے بیماریوں کے اندر گھرا ہوا شخص، کیا کوئی ہے مصائب میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، دشواریوں اور مصیبتوں میں الجھا ہوا شخص، فَأُعَافِيَهُ، تاکہ میں اسے عافیت دوں، میں اسے صحت دوں،
میں اس کی دشواریوں کو، اس کی پریشانیوں کو، اس کی الجھنوں کو دور کروں اور اسے راحت، چین اور سکون عطا کروں۔ الا کذا الا کذا، کیا ہے کوئی ایسا شخص، کیا ہوئی کوئی ایسا شخص، اللہ کی طرف سے مسلسل یہ ندا اور یہ آواز اور یہ صدا لگتی رہتی ہے، کب تک؟ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ تو غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا اور یہ صدا اور یہ پکار لگتی رہتی ہے کہ کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کا معاف کرانے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق کا طالب، کوئی ہے مجھ سے اپنی بیماریوں اور پریشانیوں اور دشواریوں کو دور کرانے والا، تو آئے اور میرے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو ٹپکائے اور گرائے، میرے سامنے گڑ گڑائے اور مجھ سے مانگے، میں اس کی تمناؤں کو، اس کی خواہشوں کو، آرزوؤں، مرادوں اور دعاؤں کو پوری کرنے والا۔ ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، میں اس کی مانگ کو پورا کروں۔ اس لیے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ کے فضل کی رات ہے، فضل خداوندی، رحمت خداوندی بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھ کر، اپنی ضروریات کو رکھ کر اللہ رب العزت سے درخواست کرے اور گزارش کرے۔ آج دنیا کا کوئی مالدار شخص اگر اپنے گھر سے یہ اعلان کر دے کوئی ہے مجھ سے پیسہ لینے والا، کوئی ہے میرے سامنے اپنے جھولی کو پھیلا کر جو ہے ڈیمانڈ کرنے والا اور مانگ کرنے والا، جو میرے پاس آئے گا میں اس کی جھولی کو بھروں گا، جو میرے پاس آئے گا میں اسے پیسہ دوں گا، تو آپ دیکھیں اس مالدار کے گھر پہ ایک لمبی لائن لگ جائے گی، لمبی لائن لگ جائے گی۔ لوگوں کو پتا ہے کہ جی ملے گا یہاں سے، ملے گا یہاں سے، لمبی لائن لگ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا، یہ صدا، یہ آواز، یہ پکار لگائی جاتی ہے 15ویں شب میں کہ کوئی ہے تو آئے اور مجھ سے مانگے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہوں، اللہ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر، اپنی حاجتوں کو رکھ کر اپنی ضروریات کو مانگے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ جو حدیثیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی 15ویں شب کے سلسلے میں، یا اور بھی بہت ساری احادیث اس تعلق سے منقول و مروی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان حدیثوں کے اندر کچھ نہ کچھ ضعف ہے، کمزوری ہے، اور کمزوری حدیث میں نہیں ہوتی بلکہ حدیث کی سند میں ہوتی ہے، حدیث بیان کرنے والوں میں ہوتی ہے۔ ان کے ضعف کی وجہ سے حدیث کے اندر ضعف پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن محدثین کا، حدیث کے ماہرین کا، حدیث کے اصول اور ضوابط مرتب کرنے والوں کا یہ ضابطہ ہے کہ اگر کسی مضمون، کسی ایک مضمون سے متعلق متعدد حدیثیں ہوں، کئی ایک حدیثیں ہوں، اگرچہ ان میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہو، لیکن پھر بھی ان کا مجموعہ مل کر کے وہ قابل عمل بن جاتا ہے، وہ قابل عمل بن جاتا ہے۔ لہذا 15ویں شب کے سلسلے میں جو حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ ذوق ہے، لیکن اتنی کثرت سے روایات ہیں کہ محدثین اور اصولیین کہتے ہیں کہ تمام تر حدیثوں کا مجموعہ قابل عمل ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دو طرح کا طبقہ پایا جاتا ہے، ایک وہ جو تفرید کا شکار ہے، یعنی وہ سرے سے 15ویں شب کے فضیلت کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ نہیں، اس تعلق سے جتنی حدیثیں وہ سب ضعیف ہیں، قابل عمل نہیں، قابل عمل نہیں، سب ضعیف حدیثیں، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جبکہ خود ایک مشہور غیر مقلد اور اہل حدیث عالم مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ بڑے محدث گزرے ہیں، اور ترمذی شریف سے حائستہ کی ایک معروف ترین کتاب ہے، اس کی شرح انہوں نے عربی میں لکھی ہے تحفۃ الاحوزی کے نام سے۔ اپنی اس شرح کے اندر وہ یہ بات لکھتے ہیں، باب ما جاء من لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں شب کے سلسلے میں جو احادیث منقول ہے اس کے ذیل میں وہ یہ بات لکھتے ہیں، انہ قد ورد فی فضائل لیلۃ النصف من شعبان عدۃ احادیث، کہ 15ویں شب کے سلسلے میں اور اس کی فضیلت میں متعدد حدیثیں حدیث کی کتابوں میں وارد ہیں اور منقول ہیں۔ مجموعها يدل على ان لها اصلا، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ ان مجموعہ احادیث پر نگاہ ڈالنے کے بعد یہ بات کہی جا سکتی ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شب براءت
اور 15ویں شب کی فضیلت موجود ہے، اس کی اصل موجود ہے. اور پھر اپنی اس بات کے بعد وہ متعدد حدیثیں 15ویں شب کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں اور ان حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِمَجْمُوعِهَا کہ یہ تمام تر حدیثیں جو میں نے اوپر لکھی ہیں، یہ تمام تر حدیثیں حجۃ علی من زعم انه لم يثبت فی فضائل لیلۃ النصف من شعبان شیء کہ یہ تمام تر حدیثیں ان لوگوں کے خلاف حجت اور دلیل ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ 15ویں شب کے فضیلت کے سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں. تو خود وہ اپنی اس کتاب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں اور سلف سے یہ بات چلی آ رہی ہے اور تمام تر بلاد اسلامیہ کے اندر 15ویں شب کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کے اٹھانے، دعا کرنے، نوافل عبادت تعداد کے اندر میں مصروف رہنے کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ کوئی شب ہے ہی نہیں، اس کی فضیلت ہے ہی نہیں اور ثابت ہی نہیں ہے، یہ کم علمی اور حماقت پر مبنی بات ہے. گویا اس شخص کو جو یہ بات کہتا ہے حدیث کی کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں اور محدثین کے اصول سے وہ واقف نہیں. دوسری طرف ایک جماعت وہ ہے جو اس شب کے اندر افراد کی شکار ہے کہ انہوں نے عبادات سے آگے بڑھ کر کے بدعات اور خرافات کو عبادات کا نام دے دیا، بدعات اور خرافات کو عبادات کا نام دے دیا. اور ہمارے نوجوان نسل بھی اس کے اندر جو بہت تیزی سے مبتلا ہو گئی. مثلا اس شب کے اندر پٹاخے پھوڑنا، پٹاخے جلانا، اس شب کے اندر حلوہ پکانا، ان چیزوں کو لازم سمجھ لیا گیا ہے. حلوے کے تعلق سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. پچھلے سال میں اس موقع سے اپنے گھر پہ تھا، میں نے وہاں تقریر کی، ایک صاحب نے اپنے گھر جا کر منع کر دیا کہ جی حلوہ نہیں بنے گا اس مرتبہ. اگلے دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگے مفتی صاحب میرا ایک بھائی ہے وہ کل رات سے رو رہا ہے. میں نے کیوں رو رہا ہے بھائی؟ وہ کہنے لگا آج تک ہمارے گھر میں ہر سال 15ویں شب میں حلوہ بنتا تھا، اس مرتبہ نہیں بنا، لہذا حلوہ نہ بننے کی بنیاد پر وہ رو رہا ہے، رات سے صبح ہو گئی. تو حلوے کو ایسا لازم کر لیا، ایسا لازم کر لیا. اور بعض لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیوں بناتے ہیں تو دلیل ایک دیتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حلوہ کھایا تھا چونکہ وہ نرم ہوتا ہے، اس میں چبانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع سے، اور احد کا معرکہ پیش آیا ہے شوال میں. شوال میں آپ کے دانت شہید ہوئے اور حلوہ بن رہا ہے 10 مہینے کے بعد شعبان میں. تو کیا رسول اللہ 10 مہینے کے بعد شعبان کے انتظار میں تھے کہ شعبان آئے گا تو حلوہ بنے گا اور ہم کھائیں گے؟ عجیب بات ہے، عقل میں بھی جو ہے یہ آتی ہے کہ یہ باطل دلیل ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دانت تو شہید ہوا شوال میں اور حلوہ کھا رہے شعبان میں. کسی شاعر نے کہا آئی ہے شب براءت بڑی دھوم دھام سے، زندوں نے حلوہ کھایا ہے مردوں کے نام سے، زندوں نے حلوہ کھایا ہے مردوں کے نام سے. تو اس کو جو ہے ایک حلوہ بنانا اور جو ہے لائٹنگ کرنا، چراغاں کرنا، پٹاخے پھوڑنا، پٹاخے پھوڑنے میں یاد رکھیں خود اس کی ذات میں ایک اعلان میں کر دوں آگے بات بڑھانے سے پہلے کیا جو چندہ ہوگا، ہمارے یہاں ایک مسجد ہے جہاں میں رمضان میں تفسیر وغیرہ کرتا ہوں، تو وہاں سے مجھے فون آیا تھا کہ وہ مسجد جو ہے توسیع ہو رہی ہے، تو آج کا چندہ اسی حوالے سے ہوگا. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ وہ خانہ خدا تعمیر ہو جائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں حصہ لے گا انشاءاللہ اللہ اس کے لیے جنت کے اندر کا انتظام کرے گا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہماری جو مسجد زیر تعمیر ہے اس کا کام جلد از جلد مکمل ہو جائے. تو پٹاخے کے تعلق سے میں بات عرض کر رہا تھا کہ پٹاخے کے اندر یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو اس میں اسراف اور فضول خرچی ہے. پٹاخہ پھوڑ کر کیا ملتا ہے؟ کون سا ثواب اور کون سا عبادت کا کام اور کون سا اللہ رسول کو خوش کرنے کا کام ہم سر انجام دیتے ہیں پٹاخہ پھوڑ کر، جبکہ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، شیطان کے بھائی. تو اس مبارک رات میں ہم شیطانی عمل کریں. پٹاخہ پھوڑنا یہ اسلام دشمن طاقتوں اور ان کا شیوا، ہم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار ہشمی کے ساتھ ہوگا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں اور پٹاخے کی آواز اتنی زور سے ہوتی ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے،
انہیں اذیت ہوتی ہے. اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے کسی بھی حرکت سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے. تو پٹاخے پھوڑنے میں ایک تو فضول خرچی ہے، دوسرا جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ مشاورت اختیار کرنی، تیسرا یہ کہ لوگوں کو اذیت پہنچانا. یہ تمام تر کام شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. لہذا پٹاخہ پھوڑنا، حلوہ بنانا اور جو ہے چراغاں کرنا، روشنی جلانا، یاد رکھیے آتش پرستوں کا طریقہ کار. ابتدا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو گھروں پر اس موقع سے رات میں لوگ جو ہے موم بتیاں جلایا کرتے تھے، پھر چراغ پر نوبت آئی اور پھر اب چائنیز لائٹیں آ گئی ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. بخاری کے شارح علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چراغاں اور چراغ کا جو نظام اسلام میں آیا سب سے پہلے یحییٰ بن خالد برمکی سے آیا ہے. یہ ایک آتش پرست شخص تھا، آگ کا پرستار، آگ کا پوجنے والا تھا. جب یہ اسلام میں داخل ہوا اور مسلمان ہوا تو اپنے ساتھ اس چیز کو بھی لے کر آیا اور دھیرے دھیرے یہ چیز اتنی زیادہ رائج ہوئی کہ اب اسلام کا حصہ بن گئی اور لوگ اس کو کار ثواب سمجھتے. یاد رکھیے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس شب میں آپ جو لائٹنگ کریں اور چراغ جلائیں اور موم بتیاں جلائیں اور پٹاخے پھوڑیں اور بائک لے کر کے آپ اسٹنٹ کریں. ان چیزوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اسلامی تعلیمات، نہ اسلامی تعلیم. اچھا ایک بات آپ مجھے بتلائیں، ابھی آپ کو میں نے حدیث سنائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اس شب میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے انسان کے حیات اور موت کا. کون پیدا ہوگا اس سال، کون کون مرے گا اس سال، روزی تقسیم کی جاتی ہے، اعمال اٹھائے جاتے ہیں. اگر آپ کے گھر کا کوئی بندہ کسی مسئلے میں کسی مقدمے کے اندر پھنس جائے اور ایک دن اس کی تاریخ طے ہو جائے جج کی طرف سے کہ اس دن اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اسے پھانسی کی سزا دی جائے گی یا اس کو چھوڑا جائے، اس تاریخ پہ آپ کے گھر کے اس فرد کا مقدمہ ہو کہ آج ان کا فیصلہ ہونا ہے، پھانسی ملے گی یا یہ رہا ہوں گے، تو آپ مجھے بتائیں اس رات آپ کے گھر کیا مسئلہ ہوگا، اس دن آپ کے گھر کیا ہوگا؟ آپ لائٹیں جلائیں گے، آپ مٹھائیاں بنائیں گے، آپ پٹاخے پھوڑیں گے، آپ بائک لے کر کے رات میں اسٹنٹ کریں گے، دوڑیں گے، ٹولیاں اور جو گروپ اور جو ہے جھنڈ بنا کر کے جو ہے گلیوں پہ اور چوراہوں پہ اور سڑکوں پہ اور جگہ جگہ ہنسی مذاق کریں گے. بلکہ اس دن تو آپ اپنے گھر کے تمام افراد کو کہیں گے کہ آج مقدمے کے فیصلہ ہونے کا دن، آج سب گھر کے اندر وضو کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی تسبیح پڑھے اور کوئی تلاوت کرے اور کوئی دعا کرے اور کوئی اعتکاف میں ہو جائے، کوئی نوافل کے اندر مصروف ہو جائے، ان امور کے اندر لگ جاؤ، اس لیے کہ آج ہمارے ابا کا فیصلہ ہونا ہے، آج ہمارے بھائی کا فیصلہ ہونا ہے، آج ہمارے بیٹے کا فیصلہ ہونا ہے، آج ہمارے فلاں رشتہ دار کا فیصلہ ہونا ہے. یہ سارے کام آپ سر انجام دیں گے یا آپ لائٹیں جلائیں گے، آپ پٹاخے پھوڑیں گے، آپ مٹھائیاں بنائیں گے، آپ خوشیاں منائیں گے؟ تو یہ جو شب ہے، اس شب میں اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس سال کون کون مرے گا، اس سال کون کون پیدا ہوگا. بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ یہ آپ کے ان جو ہے بندوں کے اور آپ کے پیدا کردہ انسانوں کے اعمال ہیں جنہوں نے پورے سال وہ عمل کیا ہے. تو اس سال اس شب میں، اس رات میں تو ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے. کیا پتا کہ اگلی صبح ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے. ایسا تو نہیں کہ ہماری موت کا فیصلہ اگلی صبح کر دیا گیا، اس شب میں کر دیا گیا اور اگلی صبح ہمیں میسر نہ ہو سکے. لہذا خرافات سے، بدعات سے اور غیر لازم اور غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو اس شب میں محفوظ رکھیں، بچائیں، اپنے آپ کو نوافل میں لگائیں، اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں لگائیں. کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم آپ جو ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے اور پھر سنت کے موافق سو جائیے اور پھر اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور پھر فجر کی نماز اٹھ کر جماعت سے پڑھے پوری رات عبادت کرنے والوں میں شمار. کچھ نہیں ہو سکتا آپ کم از کم اتنا کر لیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہو، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو، تاکہ رات میں جو خرافات ہوتے ہیں اور بدعات ہوتی ہیں اور خلاف شریعت امور سر انجام دیے جاتے ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں. اور بارگاہ خداوندی میں جب آپ کے اعمال کا فیصلہ ہو، آپ کے رزق کا فیصلہ ہو، آپ کی موت کا فیصلہ ہو، تو کم از کم یہ لکھا جا سکے کہ اس رات میں یہ بندہ شریعت کے موافق، سنت کے موافق، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق اس نے زندگی گزاری.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ من یابا، یہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جنت میں داخل ہو جائے، ہر ایک کی تمنا اور آرزو ہے کہ وہ جنتی بنے اور جنت میں جائے، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری